ایک ویڈیو آئی جس نے پکڑ کے صدر پاکستان، وزیر اعظم، ہمارے بہت سارے وزراء، بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی پہ کام کرنے والے بے شمار لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ ایک دم سے فضا ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے لگنے لگا کہ شاید پاکستان میں مسیحیوں کی عزت نہیں کی جاتی، پاکستان میں مسیحیوں کی تکریم نہیں کی جاتی۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جب بھی ہم نبیوں کی پیدائش، اس دنیا میں ان کے آنے اور اس دنیا میں سے ان کے جانے اور ان کے جسد خاکی جہاں پر دفن ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سے تضادات دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ جو بنی اسرائیل کے عظیم ترین نبی ہیں حضرت موسیٰ، ہمیں ان کی قبر کا پتہ نہیں کہ ان کا جسد خاکی کہاں رکھا گیا، کس سن میں پیدا ہوئے اور کس سن میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ بات وہ حقیقت ہے جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے اس کرسمس میں ایک ویڈیو آئی جس نے پکڑ کے صدر پاکستان، وزیر اعظم، ہمارے بہت سارے وزراء، بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی پہ کام کرنے والے بے شمار لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ ایک دم سے فضا ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے لگنے لگا کہ شاید پاکستان میں مسیحیوں کی عزت نہیں کی جاتی، پاکستان میں مسیحیوں کی تکریم نہیں کی جاتی۔ ان شخص نے کہا کہ آپ 25 دسمبر کیوں مناتے ہیں؟ یہ کوئی دن ہے جو عیسائیوں کا دن ہے، جس کو منانا درست نہیں، کیونکہ عیسائی کافر ہیں، عیسائی یہ ہیں، ان کی بائبل بدل گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ 200 سال پرانے اعتراضات انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں دہرا دیے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اور ان کا جواب دینے کے لیے ایک پادری صاحب ہیں، پادری منور خورشید صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی ویڈیو کا جواب دیا۔ پھر ایک اور پادری صاحب ہیں، پادری عرفان جیمز صاحب، جنہوں نے ان کی ویڈیو کا بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ پھر ایک صاحب ہیں جن کا نام واٹسن گل صاحب ہے، انہوں نے واٹس ایپ پہ جب ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ مناظروں میں کچھ نکلتا نہیں ہے، مناظروں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ویڈیو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے جس میں خدا نے ہمیں رکھا، اور یہ بہترین ملک ہے۔ اس میں ہر طرح کے رویے ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس مسیحیوں کو پانی پلانے کے لیے گلاس نہیں ہوتا، اور یہاں ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، جنہوں نے اپنے گھروں میں مسیحیوں کو پناہیں دی۔ اس کرسمس کے موقع پہ مجھے 4 یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا، جہاں لوگوں نے ہمارے لیے کیک ارینج کیے، ہم نے کیک کاٹے، وہاں پر مسیحی مسلمان دونوں اکابرین اور مشائخ شامل تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں ان خوشیوں کو بانٹنے کا موقع ملا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کسی ایسے سادہ لو انسان کی ویڈیو کو دیکھیں جسے اپنے ہی دین کا نہیں پتہ، اپنے ہی ایمان کا نہیں پتہ، اور وہ ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہا ہے، ہم ایسے شخص کی ویڈیوز کو دیکھیں یا ان ہزاروں لوگوں کی محبتوں کو دیکھیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور کو ایگزسٹنس جو ہے کہ خدا نے اس دنیا میں اس ورائٹی کو، اس تنوع کو رکھا ہے۔ یہ تمام مذاہب جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ خدا نے اس دنیا میں رکھے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو یہ مذاہب اس دنیا میں نہ ہوتے، وہ اس دنیا سے تمام مذاہب کو ختم کر کے صرف ایک ہی مذہب قائم کرتا۔ لیکن اگر اس نے یہ تنوع اس دنیا میں رکھی ہے، یہ ورائٹی اس دنیا میں رکھی ہے، یہ ڈائیورسٹی اس دنیا میں رکھی ہے، تو یہ وہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں، وہ تمام کوششیں اور تمام کاوشیں جو حکومت پاکستان
صدر پاکستان، وزیر اعظم، منسٹرز، یونیورسٹیز اور بڑے بڑے ادارے مل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان میں افہام و تفہیم کی، مسیحی مسلم مکالمہ اور مسیحی مسلم اتحاد اور اتفاق کی فضا کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کریں اور خداوند سے گزارش کریں کہ گو کہ آندھیاں اور ظلمتیں جاری رہیں گی، لیکن ہمیں انہیں دیکھ کر اپنے رویے کو نہیں بدل دینا، بلکہ اپنے رویے میں کڑواہٹ کو ملنے سے بچانا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ٹک ٹاک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹک ٹاک آپ دیکھیں۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کسی مسیحی کو صرف میری کرسمس کہنے سے اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، تو آپ کو باقاعدگی کے ساتھ خمیرہ گوزبان اور دماغون کھانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ میری کرسمس۔ اس ٹک ٹاک میں ایک نوجوان بیٹی ہے جس نے بڑے واضح طور پر یہ اظہار کیا ہے کہ ہمارے ایمان کو کسی کو مبارکباد دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں شکر گزار ہوں اس بیٹی کا۔ شاید یہ عالم دین نہیں ہے، لیکن اس نے جو پیغام دیا ہے وہ شاید اس عالم دین کی اس ویڈیو سے زیادہ بڑا ہے جس نے صرف ہمارے پاکستانی مسیحیوں کی دل آزاری کی ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہم کرسمس کے بعد فارغ ہوئے ہیں اور نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، میں آپ سب کو تحریک دیتا ہوں کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان تمام پادری صاحبان کو جنہوں نے اس دکھ کو برداشت کیا اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پادری عرفان جیمز، پادری منور خورشید، پادری ضیاء المسیح، واٹسن گل صاحب، یہ تمام لوگ ہیں جو ہمارے سلام کے مستحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیٹی بھی ہمارے سلام کے مستحق ہے جس نے اپنی ویڈیو کو پیش کیا تاکہ اس سے وہ اظہار کر سکے کہ مسیحیوں کو مبارکباد دے دینے سے ہمارے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف مبارکباد دینے سے کسی کے ایمان کو کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے، اسے سوچنے دیں۔ ہم کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے، لیکن ایسے ماحول میں جبکہ ہم اس خوبصورت ملک میں ہیں جس میں ہم سیمینار کرتے ہیں، چرچز بناتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، تو ہمیں اس ملک کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ خدا صدر پاکستان کو، وزراء کو، تمام باڈی کو، تمام حکومتی اداروں کو قائم کرے، مضبوط کرے، اور جیسے گزشتہ سالوں میں پاکستانی مسیحی عوام کے ساتھ ان کا رشتہ گہرا تھا، یہ آنے والے دنوں میں رشتہ اور زیادہ گہرا ہو اور پاکستان میں جو امن و امان کی فضا ہے یہ اور زیادہ بہتر ہو سکے۔ شکریہ۔